السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آمنوا باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، جو چن لی گئی ہے لوگوں میں سے۔ کیا کام کرتے ہیں؟ بہترین امت ہے، کام کیا کرتے ہیں؟ اخرجت للناس، لوگوں میں سے نکال لیے گئے، تأمرون بالمعروف، بھلائی کا، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ کام کس کا ہے؟ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ معلوم اس نے ہمارے ہم کو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو کنتم خیر امت، بہترین امت ہو، خیر والی امت ہو، ایسی امت نہیں ہے، خیر والی امت۔ کون سی؟ آدم علیہ السلام کی بھی امت ہے، نوح علیہ السلام کی بھی امت ہے، کم و بیش 1,24,000 یا 1,80,000 انبیاء کرام کی امت ہے، جس میں بہترین امت کون سی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار تک، سرکار کی جو امت ہے اس میں سے چن لیے گئے ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں، چنندہ امت ہے، مگر ہم آج اپنا مقام کھو دیے، ہم آج اپنا مقام کھو دیے۔ ہمارا کام کیا ہے ہمارا کو معلوم ہی نہیں، ہم بغیر کام معلوم کرے کہ ہم ڈیوٹی کرنے کے واسطے آگے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کام کے واسطے بھیجا، ہم اپنی نوکری چھوڑ دیے، چھوڑ کے ہم اپنے کام پہ لگے ہوئے۔ مالک کیا کرتا؟ مالک اگر نوکر کوئی کام کرنے والا ہے، نوکر ہے، اگر اس کے پاس انہیں جیسے اس کا کام کیسے بھیجا، انہیں اس کا کام نہیں کرا، بلکہ اپنی جیسے کام کر لے کے آیا، اپنی جیسا من چاہی کام کر لیا، وقت گزار لے کے واپس آیا، تو مالک کیا کرتا؟ اس کو سزا دیتا، نوکری سے نکال دیتا۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک کام دے کے بھیجا، وہ کام اگر ہم نہیں کرے، بلکہ اپن جیسا ہم چاہے، جیسا اللہ چاہا ویسا کام نہیں کرے، بلکہ ہم جیسا چاہے ویسا کر لیں گے، جیسے واپس جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یہاں پہ دنیا میں نوکری سے نکال دیں گا، دوسری نوکری مل جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اگر نکال دیا تو، اللہ تعالیٰ اگر نکال دیا میرے زمین میں سے، وہ کہاں جاتے؟ اللہ کے پاس سزا، یہاں پہ سزا کیا ہے؟ ڈسمس، نوکری میں سے نکال دیتے۔ اللہ کے پاس سزا کیا ہے؟ جہنم میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور ایمان لاتے ہیں۔ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، وہ اتنے معلوم ہمارے کو نیکی کس؟ ہمارے پاس نیکی
نیکی کا تصور ہمارے پاس کیا ہے؟ نماز پڑھنا نیکی ہے، روزہ رہنا نیکی ہے، زکوٰۃ دینا نیکی ہے، حج کرنا نیکی ہے، صدقہ خیرات کرنا نیکی ہے. یہ نیکی ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کے پاس یہ نیکی نہیں ہے. اللہ کے پاس یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے پھر اللہ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ گناہ کیا ہے، برائی کیا ہے؟ اللہ کے پاس معلوم ہونا نا بھائی. پھر ہم نے نیکی کی دعوت، کیا نیکی کی دعوت دینا؟ ہم لوگوں کو کس بات کی دعوت دینا؟ کیا بولنا؟ اور نماز کی طرف بولنا. نماز پڑھو بول کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان والے کو نماز پڑھو بولنے کی ضرورت نہیں، انہیں خود نماز پڑھتا. روزہ رہو بولنے کی ضرورت نہیں، انہیں خود روزہ رہتا. نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے دیا، پھر آئیے بول کے جیسے اس کی دعوت کیا دینا ہے؟ اس کی کیا دعوت دینا؟ نماز پڑھو بول کے. بھائی مسلمان ہے، ایمان لائے، دعویٰ کرے، تو پھر آپ ان کو جیسے نماز پڑھو بول کے دعوت دینا ہے؟ ان کو تو معلوم ہے نماز پڑھنا ہے بول کے، نماز پڑھنا ہے بول کے معلوم ہے، پھر ان کو دعوت کی دینا ہے؟ دعوت دینا ہے کیا؟ نہیں. پھر ایک گھر میں ایک شخص دعوت کرا، پھر اس کو جو ایسا کرے کہ آپ دعوت میں ہو بولے تو کیا بات سمجھ نہیں آتی. زکوٰۃ دیو بھائی، نیکی کا کام ہے. نیکی کا کام تو جیسے معلوم ہے ہمارے کو، ایمان لا لیا، نماز پڑھنا ہے، تو اس کی پھر کیا دعوت؟ ہمارے ذہن میں شیطان ہم کو غلط فہمی میں ڈال کے رکھ دیا. نیکی بولے تو ہم جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ خیرات، اس کو نیکی سمجھ رہے. نیکی یہ نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. یہ نیکی نہیں ہے بولا. یعنی مغرب کی طرف، مشرق کی طرف سے مراد تم نماز پڑھ رہے، مغرب کی طرف کر کے نماز پڑھو یا مشرق کی طرف. یہ مغرب مشرق کہیں کو بولا اللہ میاں؟ مغرب مشرق کہیں کو بولا؟ اس لیے کہ پہلے جو ہمارا قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا. بیت المقدس تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کو رکھ کے کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر حکم ہوا تو اب یہ چہرہ ایسا ہے، حکم ہوا کعبے کی طرف منہ کرو، تو چہرہ پورا ایسا پڑے گا. یعنی مشرق مغرب اپوزٹ ہے نا، ایسا تھے، ایسا ہو. پہلے نماز ایسا پڑھ لیں، ایسا ہو. اس لیے کیا بولا اللہ؟ تم ایسا نماز پڑھو یا ایسا نماز پڑھو. نیکی نہیں ہے وہ. تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا پھر مغرب کی طرف کرو، وہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر. ایمان لانا نیکی ہے. ہم کیا سمجھ رہے نیکی؟ نماز پڑھنے کو نیکی سمجھ رہے. اور اس کے بعد جو کچھ تمہارے کو دیا اس میں سے خرچہ کرو، مال رشتہ داروں کو، غریبوں کو، جو تم سے آ کے گھر پہ سوال کرے ان کو دیو اپنی حیثیت کے حساب سے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دال عبداللہ گڑتھنے کس کا دال لے رہے ہیں، کیسا دال لے رہے ہیں نہیں معلوم. غریب کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، سب کے حقوق اپنے پیٹ میں. ایمان والے نہیں. ہم خیر امت کیسا ہے؟ پھر ہم نیکی کی دعوت، کیا نیکی کی دعوت دیں گے؟ ہم کس کو دیں گے؟ کیسا دیں گے؟ ہم جو ہے نا اچھی بات بول دینا، بھائی اچھی بات بولنا بھی صدقہ ہے، بس اس میں جیسے ہم خوش ہیں. اصل ایمان کا ہے، معلوم ہے. کامیابی کا پورا دار و مدار ایمان پہ ہے. ہماری کامیابی کا دار و مدار پورا ایمان پہ ہے. ایمان ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو بھیجا، جو کام سے بھیجا وہ کام ہم کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا، نہیں تو ناراض ہو جاتا. ہم اللہ کا دیا ہوا کام نہیں کر رہے. اللہ بولا تم بہترین امت ہے. ہم کہاں رہے بہترین امت؟ ہم کو یہ نہیں معلوم بہترین امت کا کام کیا ہے. ایمان کی دعوت دینا. ایمان کیا ہے؟
کس کو بولتے ایمان؟ کہاں رہتا؟ لانا ہے، ایمان لانا ہے، دعوت دے رہے ہیں، مثال سمجھنے کی راستے ہم دعوت دے رہے ہیں، بھائی آج شام میں آپ کی دعوت ہے، کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیے، دعوت دی۔ دعوت دے دینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کھانے جیسے چکن پکا رہے تو کیا کرتے ہیں؟ چکن کہاں ملتا معلوم ہو رہا، چکن لے کے آتے، سب ہر چیز تیاری کر کے مہمان کے واسطے رکھتے نا رکھتے۔ کیا پکانا ہے؟ چکن پکانا، تو چکن پکانا تو کہاں ملتا، وہاں جاتے، پھر اس میں جیسے کیا آئٹمس ڈال رہے ہیں وہ معلوم رہتا، مسالہ ڈال رہے ہیں، سوس ڈال رہے ہیں، کیا ڈال رہے ہیں، پھر وہ کہاں ملتا، وہاں سے جا کے لے کے آتے۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جیسے ایمان کی دعوت دینا ہے تو ایمان ہم رکھنا نا، آؤ بھائی ایمان لاؤ اللہ پر، کیا ہے بھائی ایمان بول کے اگر کوئی سوال کرے تو کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا ہے ایمان؟ کیسا لانا؟ بتاؤ ایمان۔ دعوت ہم دے رہے ہیں کھانے کی، تو جیسے کھانا بتا رہے ہیں، کسی چیز کی بھی دعوت دے رہے ہیں تو وہ چیز بتا رہے ہیں، ایٹم بتا رہے ہیں یہ ہے بول کے۔ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان لاؤ بول کے، تو پھر ایمان بھی بتانا نا، کہاں ہے ایمان، کیسا رہتا، کتنا رہتا، کلو کے حساب سے ملتا، ڈرجن کے حساب سے ملتا، میٹر کے حساب سے ملتا، لیٹر کے حساب سے ملتا، کون سے حساب سے ملتا ایمان؟ کیسا رہتا؟ گورا رہتا، کالا رہتا، سولا رہتا، موٹا رہتا، دبلا رہتا، لمبا رہتا، گڈھا رہتا، کیسا رہتا ایمان؟ کس کے پاس ہے ایمان جو جا کے لے کے آئیں گے؟ معلوم ہی نہیں ہمارے کو ایمان بولتے کس کو، کہاں سے رہتا، کیسا رہتا ایمان، کہاں پہ ملتا، پھر لے کے آئے تو کہاں رکھنا، کتنی قیمتی چیز ہے، اس کے بغیر کامیابی ہے چلی۔ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار پورا ایمان پہ ہے، اور اب آج مسلمان ایمان کو چھوڑ کے ہیں، پھر مسلمان ہو رہا کہ آج مسلمان کہیں پریشان نہیں رہے، ہر جگہ مسلمان پریشان نہیں رہیں گا۔ جس کے پاس ایمان ہے انہیں سکون سے رہتا، کافر سکون سے سمجھ رہے ہیں، انہیں بھی سکون سے نہیں رہتا۔ غریب بھی اگر جو ہے مشرک ہے، غریب ہے، انہیں بھی پریشان رہتا، اس کے دل کو سکون نہیں رہتا۔ جو ایمان والا ہے غریب ہے انہیں بھی سکون میں رہتا، جو ایمان والا ہے کروڑ پتی ہے انہیں بھی سکون میں رہتا۔ سکون ایمان والے کو ہے، اگر ایمان نہیں ہے سکون نہیں ہے، پریشان رہتے، کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی، پریشان رہتے، ہر وقت پریشان رہتے، یہ ایسا ہو رہا وہ ویسا، کیا ہے سب؟ ایمان نہیں لائے ہم، خالی دعویٰ کریں۔ بچپنے میں جب ہم قرآن پڑھنے سیکھنے جاتے اس وقت ہم کو جو ہے سو ایمان مفصل یاد کرائے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یاد کر لیا، ختم۔ یہ ایمان مفصل ہے، تفصیل سے ایمان ہے، تفصیل ہے پورے ایمان کی، کیا کیا کس کس پہ ایمان، اللہ پہ ایمان لانا ہے، ملائکہ پہ لانا ہے، رسولوں پہ لانا ہے، کتابوں پہ لانا ہے، والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پہ ایمان لانا ہے، کیا بول کے؟ خیر اور شر اللہ کی جانب سے ہے۔ آج ہمارا ایمان ہے کیا؟ دیکھو خیر اور شر پہ پریشان نہیں رہیں گے تو کیا رہیں گے؟ خیر اور شر اللہ کی جانب سے ہے، خیر اور شر ہم جو ہے ہمارا بنا لیے، خیر ہم اپنا کر لیے، شر اللہ کی طرف کر دے رہے۔ ہم کو کچھ بھی فائدہ ہوا، کاروبار کر رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، فائدہ ہو گیا 1 لاکھ 2 لاکھ کا، دیکھیں میری ہوشیاری کیسی تھی، میں یہ کام کرا، وہاں سے ایٹم لے کے آیا، اتنے سستے میں لے کے آیا، اس کو یہاں لگایا، اتنے مہنگے میں بیچا، دیکھیں ایسا فائدہ ہوا، ایسی ہوشیاری کرنا پڑتا۔ اپنی ہوشیاری کو پیش کریں، کب؟ خیر فائدہ ہوا، اپنے ساتھ کچھ بھلائی ہوگی، اپنے کو کچھ فائدہ ہو گیا،
نقصان ہوا، تکلیف ہوئی، کیا ہے کہ بھائی اللہ میں میرے ساتھ ہی کیوں کر رہا؟ تکلیف ہوئی تو اپنی جانب سے، اللہ کی جانب سے، فائدہ پہنچا تو اپنی ہوشیاری، اپنا دماغ، کیا ایمان لائے اللہ پہ؟ یہ ایمان ہے ہمارا؟ پھر کیا دعوت دیں گے ہم خیر امت کیسا بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو بولا تم خیر امت ہے، بہترین امت ہے، تم بہترین امت کیسے، کہاں سے؟ ایمان ہی نہیں ہے۔ خیر اور شر اللہ کی جانب سے ہے، ہم جیسو خیر اپنا بول رہے، شر جیسو اللہ کی جانب سے بول رہے، کیسا ہوتا کیسا؟ پھر کیا ایمان ہے ہمارا؟ ایمان ہی نہیں ہے۔ دیکھ لو دنیا میں آج مسلمان پریشان کا وجہ یہ ہے، خیر اور شر اللہ کی جانب سے ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے خیر ہماری طرف سے، شر اللہ کی طرف سے، جبکہ اللہ تعالیٰ بولا جو بھلائی تم کو ملتی ہے وہ ہم دیتے ہیں، اور جو نقصان تم کو ہوتا ہے وہ تمہارا اپنا عمل ہے، نفس ہے، تمہارا اپنا عمل ہے جس کی وجہ سے تم کو نقصان ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم جیسے ہمارا اللہ کی جانب سے سمجھو، تم جیسا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ویسا جیسا لکھیں گے، ایکشن ٹو ری ایکشن، تم جیسا اللہ کے پاس بھیجیں گے اپنے اعمال، اللہ تعالیٰ ویسا جیسا تم دیں گا۔ تم خیر بھیجیں گے اللہ کی طرف تو اللہ بھی جیسا خیر بھیجیں گے، تم جیسے برائی بھیجیں گے اللہ تعالیٰ بھی تم کو نقصان دیں گے۔ ایمان لائے اللہ پہ، شر اللہ کی جانب سے، بولو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میاں کتے سے جیسو مثال لیا، کتے کو پتھر مارو، پتھر مارو، دیکھو کتا کیا کرتا، کیا کرتا؟ جدھر سے پتھر آیا ادھر پلٹتا نہیں پلٹتا، پہلے دیکھتا کدھر سے پتھر آیا، ادھر سے آیا، ادھر سے آیا۔ ہم جیسے شر تکلیف ہمارے کو ہوئی ہوتے ادھر جاتے، اللہ برا میں ہی دے رہا ہوں تکلیف دے کے دیکھ رہا بندہ کیا کرتا، صبر کرتا نہیں کرتا؟ میرے کو بولتا تکلیف جب ہوئی میرے کو بولتا یا میرے غیر کو بولتا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تکلیف آئی، ارے میں ایسا پریشان ہوئی، پیسوں کی ضرورت ہے، ایسا ہے، وہ ہے، فلاں ہے، کس کو بول رہے؟ اللہ کے غیر کو بول رہے۔ خوشی آئی تو شکر کرتا نہیں کرتا؟ کیا کرتا؟ کفر کرتا۔ اللہ تعالیٰ دولت دے کے بھی آزماتا ہے، دولت لے کے بھی آزماتا ہے۔ دولت دے کے کیا آزماتا ہے کہ بندہ شکر کرتا نہیں کرتا، دولت لے کے آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا نہیں کرتا۔ اس لیے کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ لئن شکرتم لزیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، کہ جو ہمارا شکر ادا کرو ہم تم کو مزید دیں گے، اور اگر کفر کریں گے تو ہمارا عذاب شدید ہے، یاد رکھو ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ آج بندہ نہ شکر کر رہا نہ صبر کر رہا، پریشان ہے۔ یہ صبر اور شکر کب آتا؟ جب ہم ایمان لائے اللہ پر۔ جب تک ایمان نہیں لائے نہ بندہ صبر کر سکتا نہ شکر کر سکتا۔ صبر کب کرتا؟ شکر کب کرتا؟ جب وہ جانتا ہے کہ بھائی میری ضرورت فلاں شخص سے پوری ہوتی، یقین ہے بندے کو، مثال سمجھنے کے واسطے ہم کو یقین ہے کہ ہماری ضرورت فلاں شخص سے پوری ہوتی، وہ شخص نہیں ہے، کہیں باہر ہے، آؤٹ آف اسٹیشن ہے، کیا کرتے؟ صبر کرتے، انہیں آئے تک نہیں، دوسرے کے پاس بھاگتے۔ یقین ہے اس بات کا کہ میرے کو جو بھی ضرورت ہے، میرے کو پیسوں کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے،
कपड़ों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, जो भी मेरे को ज़रूरत है, फलां शख्स मेरी ये ज़रूरत को पूरी करता, कोई दूसरा नहीं करता। उन्हें नहीं है, बाहर गया हुआ है 2 दिन 3 दिन, कैसे क्या करते, सब्र करते। उन्हें आते ही भाई मेरे को ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, उन्हें निकाल के दे दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्र कब किसको कर रहे हैं? शुक्रिया अदा कर रहे हैं उसका। हमको ये यकीन नहीं है कि हमारी जरूरत अल्लाह पूरी करता। हम क्या समझ रहे हैं, हमारी जरूरत हम पूरी कर लेना है, अल्लाह के ऐसे जैसे खाली नमाज पढ़ना है। अल्लाह के लिए क्या काम है? नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, खत्म। अल्लाह का काम खत्म हो गया, इतना ही काम है, समझ रहे अल्लाह का। हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला कौन है? हमको यकीन नहीं है अल्लाह करता हमारी जरूरतों को पूरी। अगर ये यकीन आ गया तो हमारा ईमान वल खैरी व शर्रिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला पे आता। हमारा ईमान क्या है? अल्लाह हमारी जरूरतों को पूरी नहीं करता। अल्लाह हमारी जरूरतों को पूरी नहीं करता, हम कुछ कर लेना है। हम नौकरी करें तो हम बनते, नौकरी करें तो हम हमारी ज़रूरतें पूरी होती, तिजारत करें तो हमारी ज़रूरतें पूरी होती, गुलामी करें तो हमारी ज़रूरतें पूरी होती, नहीं तो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती। खाली एक चीज़ नहीं दिया अल्लाह, भूखे पेट को खाना नहीं दिया। हम समझ रहे नहीं, अल्लाह ताला हमको कई वक्त हमको समझा रहा, बता रहा, देखो, मगर हम समझ रहे नहीं, देख रहे नहीं, उस तरफ गौर व फिक्र नहीं कर रहे। हमको देखने के लिए बसारत की जरूरत है, आंख है, बसारत की जरूरत है। हम समझ रहे, हम देख ले रहे नहीं, अल्लाह दिखा रहा। मिसाल समझने के वास्ते देखो, हमारे साथ कई वक्त होता, अरे क्या भाई मैं जब से ठहरा हुआ हूँ, आप देखे नहीं मेरे को? नहीं देखा भाई, देखते ही जैसा नहीं आता था, मिलने गया। घर में हम कभी चाबी हमारी रखी हुई रहती, हम ढूंढते रहते, दिखती ही नहीं, कहीं को हम अंधे हैं, नजर आता ना। फिर हम गाड़ी में जाते रहते, रास्ते में जाते रहते, कोई हमको आवाज देता, हमको सुनने नहीं आता, सुनने नहीं आता, बहरे सुनने आता ना। अल्लाह बता रहा, देखो मैं चाहूं तो तुम्हारा बहरा कर सकता हूँ, मगर मैं तुम्हारा सुना रहा हूँ। मैं चाहूं तो तुम्हारे को अंधा कर सकता हूं, मगर दिखा रहा हूं। ये बता रहा अल्लाह ताला, मगर फिर भी हम जैसे ईमान नहीं ला रहे। हम क्या समझ रहे, हम देख ले रहे, हम सुन ले रहे। जो चीज नहीं सुना के बता रहा, देखो समझ जाओ, ईमान लाओ, हमारे क्या जरूरत। बहरों को भी रखा, पूरे टोटली बहरे उनको भी रखा, टोटली अंधे उनको भी रखा, निशानियों के असर। उसके बावजूद भी हम ईमान ले रहे, हम समझ रहे हम कर ले रहे। अल्लाह बोला मेरी जानिब से मैं देता हूँ, रिस्क मैं दे रहा हूँ, फिर भी हम नहीं, हम समझ रहे हम कर रहे। क्या ईमान है हमारा? जब तक ईमान नहीं लाए हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आखिरत की मंजिल में पहली मंजिल खबर है। जो खबर में कामयाब है, आखिरत के तमाम मनाजिल में कामयाब है। और खबर की जो कामयाबी का दारोमदार 3 सवालों पे है, मन रब्बू का, माँ दीनू का, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तीनों सवाल, इसमें अमल का है, बताओ। नमाज का सवाल है, रोजे का सवाल है, हज का सवाल है, ज़कात का सवाल है, नहीं है। फिर सवाल का है? ईमान का है। रब कौन है भाई आपका रब? पूछे। कौन पालता आपको? पूछे। अगर किसी को अगर हम किसी मुसलमान भाई पूछे आपका रब कौन है, अल्लाह बोलते, नहीं बोले तो बोलो अल्लाह पालता है। बताओ कहाँ पालता है अल्लाह?
بتاؤ نا بھی، اللہ پال رہا، کہاں پال رہا، کیسا پال رہا؟ بیٹھ جاؤ گھر میں، نوکری کو نکو کرو، تجارت نکو کرو، کچھ بھی نکو کرو، بیٹھ جاؤ، دیکھو کون کون کیا کیا بولتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں، دیکھو معلوم ہو جاتا کون کتنے ایمان والے ہیں، کیا ہے۔ زبان سے بول رہے ہیں اللہ پالتا، دل بھی بول رہا ہے کہ اللہ پالتا۔ دل میں یہ ہے اگر میں نوکری نہیں کرا تو میرے بیوی بچوں کا کیسا ہوگا، میں نوکری نہیں کروں گا تو میرے کو کھانے کو کیسا ہوگا، میں نوکری نہیں کروں گا اگر بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی تو ان کا علاج کیسا کروں گا۔ اللہ کہاں پال رہا؟ دکھ رہا تو نہیں اللہ پالتے ہیں، پھر وہاں پہ کیسا جواب دیں گے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، کون پالا؟ دیکھو بچپنے سے دیکھ لو، جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کو کون پالے؟ ماں باپ پالے۔ کبھی دیکھے اللہ پالتے ہوئے؟ آگے کھانا کھلایا اللہ، کھلایا، گھر میں کبھی پکایا، آگے روٹی پکا کے ڈال کے دیا، پھر کہاں پالا اللہ؟ ماں باپ ہی پالے نا۔ کبھی خود لے کے جا کے کپڑے دلا کے لایا، پھر ماں باپ پالے۔ بڑے ہوئے، اسکول کی پڑھائی ختم ہوئی یا اسکول نہیں پڑھ سکے، حالات ایسے ہوئے، کیا کرے؟ نوکری کرے، تجارت کرے، پیسہ کمائے، کما کے لے کے آئے، خود کھائے، ماں باپ کو بھی کھلائے۔ چند دنوں کے بعد شادی ہوگی، پھر بیوی کو بھی کھلائے، تھوڑے دنوں کے بعد اولاد ہوئی، اولاد کو بھی کھلائے، محنت کرے 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 بوڑھے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، اب بچے جو ہے سو کما رہے، ہمارے کو کھلا رہے، مر گئے۔ دیکھ لو پوری زندگی میں اللہ کہاں پالا، کہاں پالا؟ کہیں پہ بھی آ کے اللہ نے روٹی پکا کے دیا گیا کس کو بھی؟ پھر کیسا بول سکتے اللہ پالا بولے؟ ہم رب کو نہیں جانے، رب کو نہیں پہچانے، کیسا بولیں گے؟ خالی انہوں بولے اللہ، ماں باپ بولے بولنا بیٹے اللہ پالتا، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پالتا، ختم۔ کیسا پالتا، کہیں کو پالتا، کدھر پالتا، کس وقت پالتا، رب کس کو بولتے نہیں معلوم۔ اگر معلوم رہتا ماں باپ کو تو ماں باپ بتاتے تھے رب کس کو بولتے، رب کا کام کیا ہے، ہم کو اللہ کی ربوبیت سے کہ کیسا اللہ ہماری پرورش کر رہا، ہمارے کو معلوم ہی نہیں، تو وہ خبر میں جانے کے بعد کیسا جواب دیں گے؟ من ربو کا بولتے کیا جواب دیں گے؟ ربی اللہ کیسا بولیں گے؟ کیونکہ دل میں تو ہمارے یقین نہیں ہے کہ رب اللہ پالتا بولتے، ہمارے دل میں یقین نہیں ہے، زبان سے بول رہے، یقین ہے تو بیٹھ جاؤ گھر میں، پھر دیکھیں گے کیسا پالتا تھا۔ یقین ہی نہیں ہے ہمارے کو اللہ پالنے کا، اس لیے ہم کو یقین کیوں نہیں ہے؟ ہم ایمان نہیں لائے۔ اگر ہم ایمان لاتے تو ہم کو یہ یقین ہوتا کہ اللہ پالتا ہے۔ ہم رب کو جانے نہیں، رب کو اگر جان لیتے تو ہمارا یہ ایمان ہوتا کہ اللہ پالتا ہے۔ گھر میں بیٹھے بولے تو بیٹھ جاتے، کیسا پالتا اللہ بتاتا ہوں مجھے، ہم کو یقین نہیں ہے، کیسا پالتا اللہ بتاتا ہوں، گھر میں بیٹھ جاتے، باہر نکل کے کاروبار کر کے بتاتے اللہ کیسا پالتا، نوکری کر کے بتاتے اللہ کیسا پالتا، گھر میں بیٹھ کے بتاتے اللہ کیسا پالتا۔ ہمارے کو یقین نہیں ہے، اس لیے ہم نے اللہ پالتا نہیں، اللہ پالتا جواب نہیں دے سکتے، فیل ہو جاتے، ناکام ہو جاتے۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، آج ہے کل نہیں، آج جو وقت ہے وہ وقت پھر کل نہیں ہے، ہر وقت نیا، جیسے نئی دنیا ہے،
लम्हा लम्हा दुनिया बदलते रहती। अब यही देख लो, हम यहाँ ऐसा बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के बाद हमारी हालत क्या रहती? वो कहाँ गया दुनिया, वो लम्हा कहाँ गया? हम ऐसा बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के बाद ऐसा हो गए, वो कहाँ है? फना होते रहती, खत्म होते रहती। हर वक्त नई दुनिया है, हर वक्त हर लम्हा नई दुनिया है, हर लम्हा फना हो रहा, नया लम्हा आ रहा। हम दिख रहे, थोड़े दिनों के बाद हम नहीं दिखते। जब हमारी रूह जब जिस्म से निकल जाएंगी, इसके बाद हम नहीं दिखते, फिर ना हम दिखते ना हमारा जिस्म दिखता। जाना है हमारा को, हम ईमान क्यों नहीं ला रहे? 2 वजह। मुसलमान आज जो ईमान नहीं लाने की वजह, एक ये कि हमको ये यकीन नहीं है, हमारी तवज्जो ये नहीं है कि हमको मरना है। पहली चीज, हमारे दिल में से ये बात निकल गई कि हमको मरना है। हमारे जहनों में क्या है? आज ये करना है। 50 साल की प्लानिंग चलती रहती है हमारे जहन में, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, बेटे की शादी करेंगे, बेटी की शादी करेंगे, बेटे को ये पढ़ाएंगे, बेटा उसका ये पढ़ेगा, यहाँ पे नौकरी करेगा, यहाँ पे जॉब करेगा, उन्हें मेरे को बुलाएंगा, मैं जाऊँगा, वहाँ पे रहूँगा। बेटा कितना है? 2 साल का है। 25 साल की प्लानिंग, 25 साल के बाद की प्लानिंग चलते रहती है। ऐसा होगा, मैं ये पढ़ाऊँगा, ये करूँगा, बेटे को ये स्कूल में डालूंगा, ये पढ़ाई पढ़ाऊँगा, वैसा करूँगा, वैसा करूँगा, बेटा वहाँ जाएगा, नौकरी करेगा, मेरे को बुलाएंगा, मैं जाऊँगा। 25 साल जिंदा रहते, गारंटी है। फिर प्लानिंग 25 मरने की तो जैसे कुछ कभी तसव्वुर भी नहीं है। अगर मरने की बात करें, अरे क्या बातें करें, मेरे मरने की बातें नहीं करना भाई, मरते सब देखेंगे, अब कहीं की बातें करें उसके। किसी के भी सामने मरने की बात करो, अरे क्या है भाई, मरने की बात नको करो, कहीं को डरा ना। जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की मोहब्बत अगर दिल से निकालना है तो तुम मौत को कसरत से याद करो। दुनिया की मोहब्बत, तुम मौत को कसरत से याद करो, तुम्हारे से दुनिया की मोहब्बत दिल से कम हो जाए। मौत को कसरत से याद करो तो मौत मौत मौत। इजराइल अलैहिस्सलाम उनके बैठना नहीं है तस्बीह लेने के, बल्कि मरने के बाद खबर में क्या होगा, हशर में क्या होगा, मेरे नाम अमल में क्या है, मैं नेकी करा नहीं करा, ईमान लाया नहीं लाया, अल्लाह मेरे से राजी है नहीं है, वो फिक्र होना हमारे को। तो मौत की जैसे याद करना बोले से, जब ये फिक्र होगी तो क्या होगा, दुनिया की तरफ रग़बत, दुनिया से मोहब्बत कम, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ज़्यादा होगी। हम जैसे मौत बोलते जैसे लोग आने नको भाई बात नको करो मौत की, जी इनके पास गए तो जैसे मुझसे जब देखो जब मरने की बातें करते रहते, इसलिए जाने ही नहीं उधर, क्या नहीं, जब देखो जब मरने की बात करते रहते, जाना नहीं, परेशान होना नहीं। अरे क्या तुम गए तो मरने की बात कर रहे हो। मौत को याद जब तक नहीं करेंगे दुनिया निकलती नहीं, दुनिया निकली नहीं, ना अल्लाह से मोहब्बत होती ना अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होती। ईमान कहां से आएगा, इस तरफ आएंगे कैसा? तरफ थोड़ी बात तवज्जो दिलाए नहीं आती, भागते, आओ बोले तो नहीं आती। क्या करना, कसरत से मौत को याद करना, यानी इस तरफ तवज्जो रहना हमारी, तो फिर हम जैसे ईमान लाने की तरफ मुतवज्जो होते। वहां पे क्या काम में आने वाली है चीज, हम दुनिया में देख लो, सफर पे जब हम जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वहां पे क्या चीज काम में आने वाली है, वो चीज हम अपने साथ रख लेके जाते हैं। तो यहाँ से जब हम जाएंगे खबर में, हशर में, तो वहां पे क्या चीज काम में आने वाली है, वो चीज हम लेके जाना। खबर में भी ईमान काम में आने वाला है, हशर में भी ईमान काम में आने वाला है। अमल वो खुर्ब, अल्लाह का खुर्ब हासिल करने के लिए है। अमल जो भी है अल्लाह का
قرب حاصل کرنا ہے وہ اللہ کو حاصل، اللہ کے قریب ہونا، عمل کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونا ہے. ہم عمل کر رہے ہیں مگر ایمان ہی نہیں ہے تو عمل کچھ بھی فائدے دینے والا نہیں ہے. نہ اللہ کے قریب ہوتے، نہ حشر میں کام میں آنے والا ہے، نہ ہی ہمارے درجات بلند ہونے والے ہیں. ہم عمل کر رہے ہیں بغیر ایمان کے، اللہ کا قرب نہیں ملتا، درجات بلند نہیں ہوتے. تو ایمان لانا ہے. کیا ایمان لانا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ ایمان لانا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے. یہ ایمان لانا ہے ہمارے. مالک ہے ہم کیا کرنا؟ مملوک بننا. مالک ہے تو کیسا مالک ہے، مالک ہے تو کئی کو مالک ہے، مالک کا کام کیا ہے یہ جاننا. یہ جو علم یہ جو ملتا ہے وہ دین کے علم سے ملتا. جب تک علم دین حاصل نہیں کرے ایمان نہیں آ سکتا. اللہ کو مالک نہیں جان سکتے، اللہ کو رب نہیں جان سکتے. اور علم دین حاصل کرنا فرض ہے. ہم لاکھ بول لو اللہ کو مالک، پوچھ لو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بول رہا ہے، ذکر کر رہا ہے. ہم مسلمان تو خیر چھوڑ دو، آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ مشرکین کافروں کے واسطے جیسے بول دیا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. آپ ان سے پوچھئے زمین اور آسمان کی اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، پس وہ کہیں گے اللہ ہی ہے. یعنی اللہ کو مالک بول رہے، کہیں کو مالک ہے اللہ، بغیر جانے کے بول رہے، بغیر جانے کے بغیر سمجھے گے اللہ کو مالک بول رہے. قل افلا تذکرون، پھر اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ مالک ہے، مالک کا کام کیا ہے؟ اگر اللہ مالک ہے تو پھر ہم کیا ہے؟ ہم مملوک ہیں. پھر مملوک کا کام کیا ہے؟ معلوم ہی نہیں معلوم. پھر کیا ایمان لائے ہم؟ ایمان لانا بھائی اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے، ہم مربوب ہے. رب کا کام کیا ہے؟ مربوب کا کام کیا ہے؟ نہیں معلوم. پھر ہم ایمان لائے دعوے دار ہیں. پھر دعوے داری میں پکے ہونا نا، دعوے داری میں ہم پکے ہونا نا. کوئی دعویٰ کرے ہم یہ گھر، مثال کے طور پہ یہ گھر میرا ہے، دعویٰ کریں، دعوے داری میں پکے ہونا نا تو کاغذات مضبوط ہونا. کاغذات مضبوط ہونا نا. یہ گھر کے کاغذات، دنیا میں گھر تو کاغذات رہتے، زمین کے گھر کے کاغذات رہتے، اس میں مضبوط ہونا تو دعویٰ کر سکتے کہ گھر میرا ہے، یہ زمین میری. کاغذات میں تو مضبوط نہیں ہے، دعویٰ کریں تو ٹکتے عدالت میں؟ ٹکتے، ہار جاتے کیس. جب ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ مالک ہے مجھے، تو ہم دعوے میں کتنے مضبوط ہے. کوئی اگر پوچھ لیا کہ اللہ مالک ہے بھائی ٹھیک ہے، کیسا مالک ہے بولے تو کیا جواب ہے؟ اللہ ہی مالک ہے تو کئی کو مالک ہے ان کے سوال کرے تو کیا جواب دیتے؟ نہیں معلوم. اس لیے کہ ہم علم حاصل نہیں کریں، ہم جانے نہیں. ہم کیا ہے؟ فطرت اسلام سے ہم ہٹ گئے. جو ہمارا اس فطرت اسلام ہے، ہم جو فطرت میں پیدا ہوئے تھے وہ فطرت سے ہم ہٹ گئے. ہٹ کے ہم اپنی طرف سے اللہ کو جان گئے. نہیں جان سکتے. ہم اپنی طرف سے اللہ کو جانیں گے، اللہ کو سمجھیں گے تو نہیں سمجھ سکتے. قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہی اللہ کو مالک جان سکتے، اللہ کو رب جان سکتے. نہیں ہم اپنی عقل سے اللہ کو مالک نہیں جان سکتے، اللہ کو رب نہیں جان سکتے. شیطان لے کے نکل جاتا، اس کا مقصد پورا ہو جاتا، ہم ناکام ہو جاتے. تو ہم شیطان سے بچنا ہے تو اس کا ذریعہ ایمان ہے. ایمان لانا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا.
अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि अल्लाह ताला दोस्त है किसका? ईमान वालों का। क्या करता है? निकालता है उन्हें, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अंधेरे से रोशनी की तरफ, यानी गुमराही से हिदायत की तरफ। ने बंदा गुमराह होने नहीं देता। ईमान ला लेना पहले, ईमान ला लिए तो फिर गुमराह होने नहीं देता। शैतान हमको जो गुमराह करता है, नमाज पढ़ने से नहीं रोकता, शैतान हमको गुमराह करता है। यानी अल्लाह मालिक है, हम ईमान लाए, शैतान क्या करता है? अल्लाह भी मालिक है, इन्हें भी मालिक है, अल्लाह हमारी जरूरत को पूरी नहीं करता, इन्हें करता, गुमराह करता है, दूसरी तरफ ले जाता, सिरात मुस्तकीम से हटा के दूसरी रास्ते पे लेके जाता, सिरात मुस्तकीम से हटा देता, हटा के दूसरी तरफ ले जाता। तो अल्लाह क्या करता? वो जो दूसरी रास्ते पे जा रही, नहीं नहीं नहीं, ये रास्ता गलत है, हमारी हिदायत फरमाता, सीधे रास्ते पे ले गया। जुल्मात बोले तो गुमराही, नूर बोले तो हिदायत। अंधेरा है, मिसाल एक समझने का इसको, अगर अंधेरा और रोशनी के रास्ते की मिसाल अगर हम समझने की कोशिश करें, हम रास्ते में जा रहे हैं, अंधेरा है, चार रास्ते आ गए, अब उसमें से हमारा रास्ता कौन सा है? रोशनी अगर है तो वहां पे जैसे बोर्डा रहते, ये हैदराबाद को जा रहा, ये संगारेड्डी को जा रहा, ये जैसे यहाँ जा रहा, ये वहां जा रहा, नामा लिखे रहते बोर्डों पे, साइन बोर्ड्स रहते, चार रास्ते आ गए, तो कौन सा रास्ता कौन सी चीज को जा रहा सब मालूम रहता। कब दिखता वो? रोशनी रहती। अंधेरा आ रहा तो रास्ता दिखता, हम कौन से भी रास्ते पे चले आए, गुमराही में चले गए। तो ईमान लाए तो अल्लाह क्या बोला? जुलुमात, अंधेरे से रोशनी की तरफ, अंधेरे में सफर करे, रोशनी में लेके आता, बताना ये रास्ता सिरात मुस्तकीम है, हिदायत करता हमारी, रहनुमाई करता हमारी, ये रास्ता सिरात मुस्तकीम है, इधर से जाओ। उसके लिए शर्त क्या है? ईमान लाना। जब तक ईमान नहीं लाए, अल्लाह भी जैसे हमारी हिफाजत नहीं करता, गुमराही से नहीं बचाता। हमको गुमराही से बचना है तो ईमान लाना, ईमान लाए कामयाब है। सिरात मुस्तकीम पे, हिदायत से गुमराही, गुमराही से हिदायत की तरफ आ जाए, सिरात मुस्तकीम पे सीधा जन्नत। ईमान नहीं लाए तो अल्लाह बोलता जा, मेरे को कुछ भी नहीं, जो रास्ते पे जाता जा। तो हमको सिरात मुस्तकीम पे अगर हमको चलना है, क्या करना? ईमान लाना। मैं नहीं बोलूं, कुरान में बोला अल्लाह ताला खुद कि मैं दोस्त हूँ। दोस्त क्या करता हूँ? तुम्हारी हिफाजत करता हूँ। किससे? गुमराही से। गुमराह होने नहीं देता हूँ, सिरात मुस्तकीम पे रखता हूँ। सिरात मुस्तकीम पे रखता हूँ। कब? ईमान ला। अगर ईमान लाए तो सिरात मुस्तकीम पे रखता हूँ, तुम्हारे को गुमराह होने नहीं देता हूँ, मैं हिफाजत करता हूँ। ईमान नहीं लाए, जाओ जहन्नम में, तुम जाओ, शैतान जाओ, पूरे शैतानों के साथ जैसे चले गए। वल्लज़ीना कफ़रू या अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू अस्तग़फिरुल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा कि अगर तुम कुफ्र करेंगे, तागूत पे जो है वो करेंगे, दोस्ती करेंगे, वल्लज़ीना कफ़रू निकले, बहरहाल हम तुमको जहन्नम में डालेंगे, तुम्हारे को, और जो तुम्हारे तागूत है, यानी तुम्हारे शैतान दोस्त, जो माबूद जिसको तुम बना लिए, जिसको तुम दोस्त बने, उन सबको भी हम जहन्नम में डालेंगे और हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे। देख लो क्या करना है? ईमान लाना है, सिरात मुस्तकीम पे रहना है। ईमान लाना है तो इल्म दीन हासिल करना है। इल्म दीन जब तक हासिल नहीं करे, ईमान नहीं आता।
اور بغیر علم کے ایمان نہیں آتا، علم سے ہی ایمان آتا ہے، علم ہی سے ایمان جاتا ہے، علم ہی سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ علم اتنا اہم چیز ہے، آج ہم علم کو چھوڑ دیں۔ تو آج کیا بات سمجھ گئی؟ آج بھی فکر ہی ہے، ذکر کریں فکر ہے۔ کیا فکر ہے؟ ایمان لانا، کیسا لانا ہے، کیا ہے، فکر ہے ہمارا، وہی تسلسل ہے، ذکر فکر کیسا، ہم وہی تسلسل میں چل رہے ہیں، نئی بات نہیں آ رہی، مطلب فکر میں ہے، ذکر فکر میں ہے کہ ایمان لانا ہے۔ اب ہماری فکر اور آگے بڑھتے جا رہی ہے، تسلسل ہے ہمارا، ایسا نہیں کہ جیسے ہم ایک خط ایک بات کریں، ایک خط ایک بات کریں، نہیں، فکر ہے۔ کیا فکر ہے؟ ایمان لانا۔ ہماری فکر کیا ہے؟ کامیاب ہونا۔ کامیاب ہونے کے لیے کیا ہے؟ ایمان لانا۔ ایمان لانا تو کیسا لانا، وہی فکر کریں نا۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم اس کو مزید آئندہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سب میں قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔